صلوات سارے پڑھیے گا. اچھا جی. حدیث کہتے ہیں عربی زبان میں بات کو کسا کہتے ہیں، چادر کو. حدیث کسا، چادر والی بات. آپ نے سنا ہی ہوگا حدث رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے بات کی، رسول کائنات بولے. جو محمد کہہ دے وہ حدیث. ٹھیک ہے. حدیث مانا بات، کسا مانا چادر. حدیث کسا چادر والی بات. اچھا کیسی عجیب بات ہے کہ اس بات میں نبی بھی شریک ہے، اس بات میں علی بھی شریک ہے، اس بات میں حسن حسین بھی شریک ہیں. اور اگر مجھ غریب کو فتوے کے بغیر ہی جانے دو، فتویٰ نہ لگا دو مجھ پہ، تو اس بات میں خدا بھی شریک ہے. لیکن یہ حدیث خدا نہیں، حدیث محمد نہیں. شکریہ آپ کے کیا کہنے، بہت شکریہ. یہ حدیث خدا نہیں، حدیث اللہ نہیں، حدیث محمد نہیں، حدیث علی نہیں، حدیث الحسن نہیں، حدیث الحسین نہیں، حدیث کسا ہے. اللہ جانے کیسی عظمتوں بھری چادر ہے. خدا جانے کیسی عزتوں والی چادر ہے، کیسی توقیر والی چادر ہے. اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے ہوتے ہوئے بھی بات محمد علی کی نہیں، بات حدیث کسا کی ہے، چادر والی بات ہے. ہوا کیا ہے؟ نبی بیٹی کے در پہ آئے، دستک دی. چاہ نہیں رہا میں کوئی بھی ایسی بات میں کروں اس پورے ایریے میں جس میں خدا نہ خواستہ میرے سننے والے تقسیم ہو جائیں، اللہ نہ کرے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سب کو لے کے چلوں، مگر پھر بھی معذرت کے ساتھ، چونکہ جن کا کھاتا ہوں انہی کا گاتا ہوں. یہ جملہ آ گیا ہے لبوں تک، اب چاہے روٹ بھی جاؤ، کہے بغیر میں ٹلنے کا نہیں. موجودہ دور میں یہ خبر بھی مجھ تک پہنچی، یہ آواز بھی سنی میں نے کہ جی حدیث کسا مشہور تو ہے، مستند نہیں ہے. معافی چاہوں گا میں. یہ جملہ آیا مجھ تک اختر بھائی، سنا میں نے علماء سے بھی، ذاکرین سے بھی کہ صاحب یہ جملہ آج کل بڑی محفلوں میں ہے جی حدیث کسا کی سند نہیں ہے. کسے سند چاہیے؟ یہ نوکر کھڑا ہے. حسین کی ماں سے لے کے آیت اللہ خمینی تک سارے نام لکھ کے نہ دوں تو مجھے قتل کر دینا. سارے راوی نہ بتاؤں تو مجھے قتل کر دینا. پھر بھی ماننے پہ دل نہ ہو تو پھر گھر کی دیکھ بھال کرو. میری پریشانی نہیں. ہاں. اور طرفہ تماشا یہ ہے، کہا یہ گیا جی حدیث کسا چھوڑ دو، دعائے کمیل پڑھو. نہ دعائے کمیل بھی پڑھو، حدیث کسا بھی پڑھو. دعائے کمیل کی اپنی عظمت ہے، حدیث کسا کا اپنا مقام ہے. وہ بھی بہت قبولیت والی دعا ہے، یہ بھی بہت عظمت والی دعا ہے. اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. اور دعائے کمیل کیا ہے؟ چلو، کمیل ابن زیاد نام کا ایک نوکر ہے علی کا، جس نے کہا یا علی مشکلات نہیں حل ہو رہی. علی نے اسے دعا تعلیم فرمائی ہے کہ یہ پڑھا کر تیری مشکلیں حل ہو جائیں گی. مولوی علی کو مشکل کشا نہیں مانتا، علی کے بتائے ہوئے لفظ مشکل کشا ہیں. علی کی تعلیم کردہ دعا مشکل کشا ہے. حدیث کسا بھی پڑھو، دعائے کمیل بھی پڑھو. تمہارے پاس یہ 3-4 عربی جاننے والے احباب تشریف فرما ہیں. بزرگ آغا صادق صاحب بھی یہی ہیں تمہارے پاس. ان لوگوں کے پاس جاؤ، جاتے ہو یقیناً میں جانتا ہوں اس پورے ایریے میں جہاں جہاں میں آیا ہوں میں نے یہ ماحول دیکھا ہے. دعائے کمیل بھی پڑھی جاتی ہے، حدیث کسا بھی پڑھی جاتی ہے. آج تک اپنے اینگل سے پڑھتے رہے ہو، آج کے بعد نوکر کے اینگل سے صبح بے شک اٹھا لینا. دعائے کمیل بھی حدیث کسا بھی دونوں کو پڑھ لینا. کوئی بڑی بات نہیں ہے دعائے کمیل میں اور حدیث کسا میں. بس ایک فرق ہے، دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا ہے اللہ کیا ہے، حدیث کسا میں اللہ نے بتایا ہے آل محمد.
رہیے، نظر بد سے محفوظ رہیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے، نوکر سمجھ کے، عزادار سمجھ کے، ماتمی سمجھ کے، مہمان سمجھ کے عزت کرتے والے محمد تمہیں سلامت رکھے۔ ہوا کیا ہے، نبی بیٹی کے در پہ آئے، دستک دی، اجازت لی، گھر میں داخل ہوئے، بیٹی کو سلام کیا، جواب ملا، جواب کے بعد پہلا جملہ کہا، یا فاطمہ تو انی اجد فی بدنی ضعفا، بیٹا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ محسوس نہ فرمائیے گا، میں آپ چھوٹا سا آپ کے نوکروں کا نوکر ہوں، آپ کے فقیروں کا نوکر ہوں، آپ کے ذاکروں کا نوکر ہوں، یہ کچھ عجیب نہیں لگتا کہ آپ اگر کمزوری محسوس کر رہے ہیں بدن میں تو آپ گھر چلے آئے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے، حکیم کے پاس جاتے، کلینک پہ جاتے، علاج کراتے، آپ بیٹی کے پاس آ گئے اور بیٹی سے کہہ رہے ہیں یا فاطمہ تو انی اجد فی بدنی ضعفا، سمجھ نہیں آ رہی یہ بھلا کوئی بات ہے گھر میں کرنے کی کہ میں بیٹا اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، جائیں علاج کریں۔ محمد فرماتے ہیں علاج کے لیے تو آئے ہوں۔ میں نے کہا جی کیا علاج ہے اس گھر میں؟ فرمایا ابھی علاج لیتا ہوں یا فاطمہ تو ایتینی بالکسائل یمانی، فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے۔ مولوی جی میں کیا کروں، مجھے خام خام میں کافر کہے چلے جا رہے ہو، میں غریب کیا کروں؟ 1,23,999 نبیوں کا سلطان محمد بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں۔ میری تو کوئی شفا نہیں۔ 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگی اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ بی بی فرماتی میرے بابا نے مجھ سے بات کی، میں نے اپنی یمنی چادر اپنے بابا کو دی، میرے بابا میری چادر بے سایہ نبی بطول کی چادر کے سائے میں آ گئے۔ یہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ گلہ بنتا ہے کہ ہر لفظ پہ داد مانگتا ہے، مگر میں ہر لفظ قیمتی بھی تو کہتا ہوں نا۔ بے سایہ نبی بطول کی چادر کے سائے میں آ گئے۔ بیوی فرماتے ہیں میرے بابا میری چادر تلے بیٹھے تھے، پھر ہوا کیا، بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا، بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا، زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناصح امام بیٹا، بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا، زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناصح امام بیٹا، کیا جو اس نے سلام میں نے کہا بسد احترام بیٹا، میری نگاہوں کے نور دل کے ثمر علیک السلام بیٹا، یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی کا ترجمہ کر رہا ہوں، میری نگاہوں کے نور دل کے ثمر علیک السلام بیٹا۔ حسن ماں کے قریب آئے، پہلا جملہ کہا یا امہ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کأنہا رایۃ یدی رسول اللہ، اشمو بھی ٹھیک ہے، اشمو بھی ٹھیک ہے، یا امہ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کأنہا رایۃ یدی رسول اللہ، لفظیں حسن کی ہیں، ترجمہ میں کر رہا ہوں، ترجمہ تمہیں آتا ہے مگر شعر میں کسی بات کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حسن ہوئے اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چومتا ہوں، بتائیں اماں کہاں ہے نانا، میں ان کی خوشبو کو سونگتا کہاں ہے نانا، میں ان کی خوشبو کو سونگتا ہوں۔ بیوی نے بتایا تمہارا نانا وہ سامنے میری چادر تلے۔ حسن آگے بڑے سلام کیا، اجازت مانگا، نانا میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ اجازت مل گئی، حسن چادر تلے آ گئے۔ سیدہ روایت فرماتی ہیں ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر زمین کربل کا ذہن آیا، ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر زمین کربل کا ذہن آیا۔ مہربانی، بہت شکریہ اس سفر کا شکریہ۔ ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر زمین کربل کا ذہن آیا، وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی، وہ دل کا
میوہ نظر کی ٹھنڈک، پھر قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی کا ترجمہ کر گیا ہوں میں. وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک، وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا کیا جو اس نے سلام، مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا، دیا جواب سلام میں نے کہ ہے میرا نور عین آیا. سرکار حسین نے وہی جملہ فرمایا جو سرکار حسن نے کہا تھا، یا امہ ہو انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کأنہا رایۃ جدی رسول اللہ، املا انشاء کرت حوالہ صرف ناو عبارت ہر شے وہی کی وہی ہے، ترجمہ بدل رہا ہوں. ان علماء سے پوچھنا ایک ہی جملے کے مختلف معنی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، ترجمہ مختلف کر رہا ہوں. جملہ ایک ہی ہے، لفظیں وہی ہیں، عبارت وہی ہے، صرف ناو وہی ہے، اعراب وہی ہے، قرات وہی ہے، انداز وہی ہے، جملہ وہی ہے، ترجمہ بدل رہا ہوں. حسن نے کیا کہا تھا میں تمہیں سنا چکا ہوں. حسین بولے فضا معطر ہے، لگ رہا ہے یہاں ہے نانا، ارم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بتائیں اماں کہاں. ارم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. میں نے پوری زندگی میں ممبر پہ پانی نہیں پیا، پیتا ہی نہیں میں. ہاں میرا اپنا انداز ہے، میں ممبر پہ ہمیشہ ساقی کوثر سے پیتا ہوں. بتائیں اماں کہاں ہے نانا؟ یہ فرماتی میں نے بتایا وہ سامنے چادر تو ہے تمہارے نانا. حسین آگے بڑھے، نانا کو سلام کیا، اجازت مانگی، نانا میں بھی چادر تو لے آ جاؤں؟ فرمایا ضرور. یا شافع امتی قد اذنت لک، اے میری امت کی شفاعت فرمانے والے آ جا. اچھا یہ محمد کا اپنا مزاج ہے، محمد کی اپنی مرضی ہے. اللہ محمد کو شفیع المذنبین کہتا رہا ہے، محمد حسین کو کہتا رہا. اللہ رسول سے کہتا رہا ہے شافع امت، شفیع المذنبین، نبی حسین سے کہتے رہے. اللہ قرآن میں محمد کو سید کہتا رہا ہے. یاسین اللہ محمد کو سردار کہتا رہا ہے، محمد حسین کو کہتا رہا ہے الحسن والحسین سید. یہ اس کی اپنی مرضی پہ ہے، یہ اس کی اپنی مرضی کے فیصلے ہیں. ٹھیک ہے نا. چادر تلے آ گئے. یہ بھی فرماتی ہے پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا. نوکری میں مجھے کسی مصرے کی ادائیگی پہ اتنا لطف نہیں آیا سماعت کا جتنا آج آیا ہے. ہاں جتنی حقیقت تھی اس مصرے میں، جتنا معیار تھا، اسی معیار پہ پورا اتر کے بولے ہو. حسین تمہیں سلامت رکھے. یہ موبائل والے سے کہو مہربانی کرے. پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا. پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا. وحی کو دیکھا. اب ظاہر ہے آپ سب کو پتا ہے کہ علی اس میں آئے گا، مگر علی آئے گا جس سے علی کے معنی آتے ہیں وہی اس کا مزہ لے سکے گا. پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا. کھڑی ہوئی احترام کو میں زمانے بھر سے شاباش 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 علی کو دیکھا زمانے بھر سے. اچھا ایک بات دل آ گیا ہے کرتا چلوں یہ بھی، بس محفل جو اس انداز سے بنی ہوئی ہے سنی ایسا رہے ہو کہ پڑھنے کو جی جا رہا ہے. نور کی حدت اور شدت جب بہت زیادہ ہو نا پھر اسے دیکھنے کے لیے ذرا یوں کرنا پڑتا ہے. سامنے اگر بہت زیادہ نور ہونا پھر اسے دیکھنے کے لیے ذرا ایسے کرنا پڑتا ہے. بی بی فرماتی ہیں پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا. کھڑی ہوئی احترام کو میں زمانے بھر سے علی کو دیکھا. علی نے مجھ پر سلام بھیجا تو میں نے نور جلی کو دیکھا. کہا علیک السلام. میں نے علی
السلام میں نے کہا علیہ السلام میں نے مسرتوں سے ولی کو دیکھا. لو جملہ پھر وہی ہے. بسم اللہ. یہی تو میں کہتا ہوں جادو ہے ہی وہ جو سر چڑھ کے بولے. پھر جملہ وہی ہے. حسن نے بھی وہی کہا, حسین نے بھی وہی کہا, علی بھی وہی جملہ کہہ رہے ہیں, یا فاطمہ تو انی اشم عندک رایتن طیبتن کاننا رایت اخی وابن امی رسول اللہ. لفظیں وہی ہے, ترجمہ پھر بدل رہا ہوں. علی یہ بولے مقام خوشبو بسی ہے. کیا مصطفیٰ مکی ہیں؟ ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہی. اچھا حاضر 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 حاضر. پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا. کھڑی ہوئی احترام کو میں زمانے بھر سے علی کو دیکھا. علی نے مجھ پر سلام بھیجا تو میں نے نور جلی کو دیکھا. کہا علیہ السلام میں نے مسرتوں سے ولی کو دیکھا. علی یہ بولے مقام خوشبو وسیع ہے. کیا مصطفیٰ مکی؟ ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا. مہربانی مہربانی. بی بی فرماتے علی آگے بڑھے, سلام کیا, اجازت مانگی میں بھی چادر تو لے آ جاؤں. نبی نے کہا یا صاحب لوائی قد اذنت لک, اے میرے علم کے اٹھانے والے. قد اذنت لک, میری طرف سے مہربانی, میری طرف سے بہت شکریہ. ایک بطول کی چادر میں 4 محمد آ گئے. ایک بطول کی چادر میں 4 محمد. بطول کہتی ہیں پھر میں بابا کے پاس جا کر ادب سے بولی. بطول کہتی ہیں پھر میں بابا کے پاس جا کر ادب سے بولی. سلام کر کے رسول حق کو شریعتوں کے مطلب سے بولی. مہربانی مہربانی. سلام کر کے رسول حق کو شریعتوں کے مطلب سے بولی. مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں؟ مجھے اجازت ہے حل اتاذن لی ان ادخل, مجھے اجازت ہے ان ادخلی, مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں؟ میں شہنشاہ عرب سے بولی. اس انجمن میں جگہ آتا ہو میں بے سہاروں کے رب سے بولی. اچھا صاحب محسوس نہ کیجیے گا, جو بندے اس ماحول میں بیٹھ کے اس عرب کے ایریے میں بندے بندے کو اپنا مربی کہہ رہے ہیں, میں ان کے سامنے علی و محمد کو رب کہتا ہوں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں لفظ مربی کے معنی کسے نہیں آتے. ہاں شہنشاہ عرب سے بولی. اس انجمن میں جگہ آتا ہو میں بے سہاروں کے رب سے بولی. رب سے بولی. یہ بیت نہ کہنا ہوتا, یہ شعر نہ کہنا ہوتا, میں یہ نظم کہتا ہی نہ, یہ نظم کہیں اسی شعر کے لیے گئی ہے. رسول بولے سلام تم پر, رسول بولے سلام تم پر. آخر تک جو حلال زادہ کھڑا ہوا ہے اس کی داد دعا توجہ ہر شے چاہ رہا ہوں. رسول بولے سلام تم پر. میں آج ختم الرسول نہ ہوتا کہ ساتھ, میں آج ختم الرسول نہ ہوتا کہ ساتھ تنی ہی تیرے لیے ہے, تو جز نہ ہوتی میں کول نہ. مل کے حیدری
رسول بولے سلام تم پر، رسول بولے سلام تم پر، میں آج ختم الرسول نہ ہوتا، کہ ساتھ تنی ہی تیرے لیے ہے، تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا۔ بی بی فرماتی ہے ہم پانچوں چادر میں آ گئے، 5 ایک ہو گئے۔ میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑ لی، آسمان کی طرف منہ کر لیا اور اللہ سے بات کرنا شروع کر دی۔ خدا سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا آسرا لینا پڑے اسے بطول کرتے ہیں۔ نہیں، بات ہی مشکل تھی، کوئی بات نہیں۔ ہاں، آسمان کی طرف دیکھا میرے بابا نے اور اعلان کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن آداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علیہ وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم۔ اللہ میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے تھام لیے اور اعلان کرنا شروع کر دیا، مالک یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، ان کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت ان کا گوشت، ان کا دوست میرا دوست، میرا دوست ان کا دوست، ان کا دشمن میرا دشمن ان کا دشمن، اور انہیں یوں پاک فرما جیسے پاک فرمانے کا حق ہے۔ اگر آپ بزرگ علماء کرام لمحوں کی اجازت دیں، چھوٹی سی ایک بات میں یہاں آپ کی اجازت سے، میں شاعر ہوں، یہ گرامر کی ایک چھوٹی سی بات ہے، ایسے ہی آ گئی ہے سامنے، یہ بھی کرتا چلوں۔ صاحبان صرف و نحو نے یہاں یہ فرما دیا کہ جی یہاں یذہبا یطہرا صیغہ ہے مضارع کا، اس کا تعلق ہے حال و استقبال سے۔ اللہ یہ ارادہ کرتا ہے یا کرے گا، پاک کرتا ہے یا کرے گا، نقل کفر کفر نباشت، اس سے پہلے کیا خدا نہ خواستہ یہ پاک نہیں تھے، میری زبان جل جائے، خاکم بدہن، میں اس پہ بحث تو کرتا ہی نہیں، میں ہاتھ باندھ کے مولوی سے بس اتنا کہہ رہا ہوں، اللہ نے بڑے عرصے بعد اپنے حبیب سے کہا قل، ان کافروں سے کہہ دے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کیا اس سے پہلے دو تھے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، حبیب ان کافروں سے کہتے، مشرکوں سے کہتے اللہ ایک ہے، اس سے پہلے 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے۔ اللہ جب سے ہے ایک ہے، اعلان آج ہو رہا ہے، یہ جب سے ہے پاک ہے، اظہار۔ اچھا، چادر میں یہ 5 آ گئے۔ بی بی فرماتی میرے بابا نے بات ختم کی بلا تاخیر، اللہ نے بات شروع کر دی۔ یہی ہوا ہے نا؟ اچھا مجھے نہیں پتا یہ اللہ اور محمد کا اپنا مزاج ہے، یہ دونوں بلا فصل کے آتی ہیں۔ ہاں بلا فصل، یہاں بات ختم ہوئی وہاں شروع ہو گئی۔ روایت کون کر رہا ہے؟ سیدہ کہاں ہے؟ بولو یار، کیا میں مشکل پڑھ رہا ہوں؟ روایت کون کر رہا ہے؟ سیدہ۔ میری مالکن ہے کہاں؟ چادر میں۔ چادر کہاں ہے؟ گھر میں۔ گھر کہاں ہے؟ زمین پہ۔ اللہ بات کہاں کر رہا ہے؟ اللہ بات کہاں کر رہا ہے؟ عرش کی بلندیوں پہ کم سے کم، ورنہ پتہ نہیں اللہ کہاں ہے۔ ظاہراً تو یہاں بھی ہے، پتہ نہیں اللہ کہاں ہے، کہاں بات کر رہا ہے۔ کم سے کم عرش کی بلندیوں پہ بطول بیٹھی ہے اپنے گھر میں اور سن رہی ہیں وہی جملے جو اللہ فرما رہا ہے۔ جو آپ مان لو میں وہی مان لوں گا۔ یا تو بطول کی چادر کے کنارے ہی عرش کو چھو رہے تھے، یا پھر بطول کی وسعت سلطنت یہ تھی۔
یا میری مالکن کی وسعت سلطنت یہ تھی کہ بات وہاں ہوتی تھی یہاں سن لیتی تھی، جو تمہارے من میں آئے وہ مان لو۔ اعلان کیا اللہ نے، یا ملائکتی وَيَا سُكَّانُ السَّمَاوَاتِ إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَجْرِي إِلَّا فِي مَحَبَّةِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَا۔ عرش کی بلندیوں میں اس نے اعلان کیا، عرش پہ رہنے والوں میری طاقت ہو، فرشتوں نہیں طاقت ہو، یا ملائکتی اے میری طاقت ہو۔ ملک کا یہاں ترجمہ فرشتہ نہیں ہے، ملک کا یہاں ترجمہ طاقت ہے۔ اے میری طاقت ہو۔ اور جنہیں کہا تھا نا کہ آدم کو جھک جاؤ، وہاں بھی ملائکہ میں طاقتیں تھیں، فرشتے نہیں تھے۔ اگر وہاں بھی صرف فرشتے مراد ہوتے تو پھر شیطان کا جرم ہی کوئی نہیں، کھانا من الجن ہے، وہ تھا ہی جنوں میں سے، وہ نہیں جھکا تو کیا ہوا، اس نے کہا ہی فرشتوں سے تھا۔ ہاں شیطان اگر نہیں جھکا آدم کے سامنے تو کیا ہوا، وہ غریب جن تھا۔ اللہ اگر فرشتوں سے کہہ رہا تھا نا، وہاں بھی طاقتیں مراد تھیں، ساری طاقتوں سے کہا تھا آدم کو جھک جاؤ، آدم سے کہا تھا نور آل محمد کو جھک جاؤ۔ پھر وہی فرمایا یا ملائکتی وَيَا سُكَّانُ السَّمَاوَاتِ، اے میری طاقت ہو، اے میرے عرش پہ رہنے والوں، میں اللہ کے اعلان کر رہا ہوں، میں یہ نہ بناتا، 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 یہ نہ بناتا اگر یہ نہ بناتا۔ مہربانی صاحب اس توجہ کا جواب نہیں، اگر یہ نہ بناتا، چونک گئے عرش پہ رہنے والے سارے، عرش کی طاقتیں چونک گئیں۔ یہ اللہ نے کیا کہا ہے، خمسۃ الذین، وہ پانچ عرش کی نوری اسمبلی میں ساری معصوم کابینہ جمع ہو گئی۔ تھک گئے ہو ہے نا، زیادہ پڑ گیا ہوں نا، اچھا بس کرتے ہیں، اچھا بس کرتے ہیں۔ عرش کی نوری اسمبلی میں ساری معصوم کابینہ اکٹھی ہو گئی۔ یار یہ پہلے ہی کبھی سنا تو ہے پانچ، آج اللہ نے کہا ہے پانچ، غور کرو، اس سے پہلے بھی یہ عدد، یہ ہنسا سنا ہوا ہے پانچ، آج اللہ نے بھی کہا ہے پانچ، اس سے پہلے کہاں سنا ہے؟ ایک فرشتے نے کہا ہاں وہ انسانوں کا باپ، وہ آدم، وہ جنت سے نکالا گیا، پھر جب جنت میں آنے لگا تو میں نے اسے روک کے پوچھا تھا آدم تیری واپسی کیسے ہوئی؟ اس نے کہا جیسے بھی ہوئی، میرا اپنا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو؟ جیسے بھی ہوئی میرا اپنا مسئلہ ہے، تم بیچ میں بولنے والے کون ہوتے ہو؟ اس وقت میں نے کہا تھا آدم جن کے ذریعے سے تیری واپسی ہوئی ہے ان کے نام بتا دے، ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کبھی کسی کے پر ٹوٹ جائیں، کوئی پریشانی ہو سکتا ہے نا، ممکن ہے ہم میں سے بھی کبھی کسی کا پر ٹوٹ جائے، تو تو ان کے نام بتا دینا۔ آدم نے کہا جلدی میں ہوں، پانچ ہیں۔ آدم نے کہا جلدی میں ہوں، بس مجھے تو چلے ہی جانا ہے، اور یہ سارے آپ کے پاس ہیں، بھائی امیر، بھائی آصف، بھائی شبیر، یہ سب ظفر وغیرہ، یہ سب دوست احباب، یہ سارے بزرگ، میرے تایا جی، باقی سب یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اختر بھائی، یہ سب لوگوں سے آپ بعد میں الجھنا شروع کر دینا، یہ شوکت کہاں سے پڑ گئے، آپ پانچ ہیں، میں پھر قرآن پڑھتا ہوں۔ آدم سے کیا کہا تھا قرآن میں اللہ نے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، ان کے وسیلے سے اس کی توبہ قبول ہوئی۔ آؤ گن لیتے ہیں، قاف، لام، میم، الف، تے، کلمات میں کل حرف 5، پنجتن میں کل 5۔ ان عربی جاننے والوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، عربی زبان میں کاف مذکر کے لیے، لام مذکر کے لیے، میم مذکر کے لیے، الف مذکر کے لیے، تے مؤنث کے لیے۔
5 4 مذکر 1 مؤنث پنجتن میں کل 5 4. آدم کی توبہ قبول ہوئی 5 کے وسیلے سے. ان کا وہ آدم نے بھی 5 ہی کہے تھے, اللہ بھی آج 5 کہہ رہا ہے, یار کہیں یہ 5 وہ 5 تو نہیں. ہاں یہ اللہ والے 5 آدم والے 5 تو نہیں, یہ 5 وہ 5 تو نہیں. اب اللہ سے کون پوچھے, اللہ سے کون پوچھے کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا میکائیل تو کائنات میں رزق بانٹتا ہے, بڑا بیکار فرشتہ ہے, مہربانی کر تو اللہ سے پوچھ, تو کائنات میں رزق بانٹتا ہے. اس نے کہا نہیں میرا دانا پانی بند کراؤ گے, میں نہیں. یہ خالصتاً اردو زبان کی مزے لینے والے لوگوں کے لیے تھا یہ جملہ. اس نے کہا نہیں رزق بانٹتا ہے, میرا دانا پانی بند کراؤ گے, میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا اسرائیل تو روحیں قبض کرتا ہے, تو اس نے کہا نا میری جان نکل جائے گی, میں نہیں جاتا. میری جان نکل جائے گی, میں نہیں جا رہا, میری جان نکل جائے گی. ان کا جبرائیل تو حسین کا پرانا نوکر ہے. تو حسین کا پرانا نوکر ہے, تو جا کے پوچھ یہ کون ہے. آگے بڑھا جبرائیل, اس نے کہا یا رب ومن تھا تل کے پالنے والے یہ چادر تلے کون ہے. من تھا تل کے ساتھ یہ چادر تلے کون ہے. کیا ملا ہم اہل بیت النبوت ہے و معدن الرسالت, یہ نبوت کے اہل بیت ہیں, رسالت کا خزانہ ہے. بڑی خوشی سے واپس آ گیا. اس نے کہا سناؤ, کوئی جا نہیں رہا تھا, میں پوچھ کے آ گیا. تم میں سے کوئی جانے کا راضی نہیں تھا, میں پوچھ کے آ گیا. میں کہا کیا پوچھ کے آیا. اس نے کہا سنا نہیں, آواز نہیں, آواز تو آئی, سمجھ نہیں آئی. آواز نہیں آئی, آواز آئی ہے, ہمیں کیا مطلب. اللہ نے کہا نہیں ہم اہل بیت النبوت ہے, سنا نہیں. ان کا سنا, پھر سمجھا نہیں, کیا مطلب سنا سمجھا نہیں, کیا مطلب. اللہ نے کہا یہ نبوت کے اہل بیت ہیں, رسالت کے خزانہ کا. جبرائیل ہمیں چھوڑ, ہم تو غریب فرشتے ہیں, تو اتنے عرصے سے ان کا در کا نوکر ہے, تو بتا تجھے سمجھ آ گئی رسالت کی اہل بیت کا ہے. تجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کیا ہے. نہیں یہ تو نہیں سمجھ آیا. پھر ہمیں کیسے سمجھ آئے, ذرا ڈیٹیل پوچھ کے آ, ذرا تفصیل سے پوچھ کے آ. وہ پھر چلا گیا. اس نے کہا مالک میری بڑی عزت کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, حسین بادشاہ کی نوکری کی وجہ سے بڑی بات بنی ہوئی ہے, میں حسین کا جھولا جھلاتا رہا ہوں, میری بڑی عزت ہے. مالک مہربانی فرما, وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہی, تو مالک مہربانی فرما ذرا ڈیٹیل بتا دے, ذرا نام بتا دے یہ کون ہے. آواز قدرت ہے. اچھا جبرائیل تو حسین کا واسطہ دے رہا ہے تو سارے نام نہیں بتاتا, ایک ایسا نام بتاتا ہوں جو سب کی پہچان ہے, ہم فاطمہ. تو ابوہا و بالوہا و بنوہا, فاطمہ ہے اس کا بابا ہے, اس کا شوہر ہے, اس کے بیٹے ہیں. ضمیر استعمال کی اللہ نے واحد مؤنث غائب کی. ہا فاطمہ تو ابوہا بالوہا بنوہا, اور ضمیر کو وہ سمجھتا ہے جس کے پاس ضمیر ہو. ابوہا بالوہا بنوہا. اچھا آپ تو ماشاءاللہ اس عربی ماحول میں رہتے ہیں, آپ کو میں کیا یہ بات سمجھاؤں گا. یہ جو عربی زبان ہے نا, دنیا کی واحد زبان ہے جس میں ایک کے لیے علیحدہ سے لفظ ہے, 2 کے لیے علیحدہ سے لفظ ہے, 3 یا اس سے زیادہ کے لیے علیحدہ سے ہے, ورنہ پوری دنیا میں واحد جمع, ایک واحد, ایک سے زیادہ جتنے بھی ہیں جمع. ٹھیک ہے, مرد بیٹھا ہے یعنی ایک مرد بیٹھا ہے, مرد بیٹھے ہیں, اب چاہے 2 بیٹھے ہیں, چاہے 3 بیٹھے ہیں, چاہے 1000 بیٹھے ہیں. مگر عربی دنیا کی واحد زبان ہے جس میں ایک کے لیے واحد, 2 کے لیے تثنیہ, 3 یا اس سے زیادہ کے لیے جمع.
اگر ایک بیٹا ہے تو ابن، بیٹے دو ہیں تو ابنان، بیٹے تین یا اس سے زیادہ ہیں تو عربی لینگویج میں بنون یا بنین۔ یہ پھر اعرابی حالتیں ہیں، رفعی حالت میں اور ہے، نسبی جری حالت میں اور ہے، اس میں مجھے کوئی میں یہ سب جانتے ہی نہیں، میں تو غریب شاعر آدمی ہوں۔ ہاں، بنون بنین یہ حالتیں ہیں جمع کی۔ اللہ فرما رہے ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ یہاں بیٹے کے لیے عربی لینگویج کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، بیٹے ہیں دو، وہ بنتا ہے بناہا، تثنیہ ہے ابنان، نون اعرابی ہے، اضافت کے لیے گر جاتی ہے، باقی بچ گیا بناہا۔ اللہ فرما رہا ہے وہ بنوہا، اس کے ڈھیر سارے بیٹے ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں دو، صیغہ استعمال ہو رہا ہے جمع کا، بیٹے بیٹھے ہیں دو، صیغہ استعمال ہو رہا ہے جمع کا۔ میں اپنا خون لگا رہا ہوں تو میری بات نہیں سمجھ رہے، بیٹے بیٹھے ہیں دو، صیغہ استعمال ہو رہا ہے جمع کا۔ میں نے کہا مالک تو عربی زبان کا اللہ ہے، تو عربی لینگویج کا خالق ہے، تجھے پتا ہے عربی میں ایک بیٹا ہو تو ابن ہے، دو ہو تو ابنان ہے، تین یا اس سے زیادہ ہو تو بنون ہے، بیٹھے دو ہے، صیغہ تثنیہ کا لگتا ہے، تو جمع کا کیوں لگا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے شوکت تجھے پتہ نہیں ہے، ایک ایک ہوتا ہے، دو 11 ہوتے ہیں۔ خالق فرماتا شوکت تو جانتا نہیں، ایک ایک ہوتا ہے، دو 11 ہوتے ہیں۔ نظر دو آ رہے ہیں، حسن سے لے کے مہدی تک۔ آخری بات، آخری 6 مصرے، آخری 1 منٹ راضی رہیے گا۔ یا علی سرکار آپ کو سلامت رکھیں، حسن سے لے کے آخری محمد تک سب چادر تلے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں وہ بنوہا، اور اس کے جی سرکار ہو، اچھا جی تعمیل ہوگی، اور اس کے ڈھیر سارے، نوکری جناب تعمیل ہوگی، ڈھیر سارے بیٹے ہیں۔ اچھا ایک اور قانون سن لو اور بات یہیں پہ اختتام پذیر ہو جائے گی۔ دعائیں دے کے جا رہا ہوں، آل محمد تمہیں دکھوں سے محفوظ، جو پذیرائی، جو پیار، جو محبت مجھے ملا ہے، میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی مجھے توقع تھی اس سے 1000 سے ملٹیپلائی کروں تو کہیں جا کے یہ پیار بنتا ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے۔ آل محمد آپ کو سکھی رکھیں، جہاں جہاں سے جو آیا ہوا ہے، انڈیا پاکستان سے سارے عزادار جو بیٹھے ہوئے ہو، دعا کر رہا ہوں سوائے اس غم کے کبھی کوئی غم نہ ہو، سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو۔ اچھا ایک قانون ہے چچا تعارف کا کہ محفل میں جو سر محفل ہو، کیونکہ بلا تعارف اسی کے نام سے ہوتا ہے۔ چلیں یوں کر لیتے ہیں بھئی، اس محفل میں علامہ گلفام ہاشمی صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے اور میں ان کا شاگرد ہوں، میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، اور کوئی تعارف کروائے کہ یہ کون کون ہیں۔ اب تعارف کا قانون یہی ہے کہ یہ گلفام صاحب قبلہ ہیں، یہ ان کا بھانجا شوکت رضا شوکت۔ یہ عجیب نہیں لگے گا کہ یہ شوکت صاحب ہیں، یہ ان کے ماموں گلفام صاحب ہیں؟ عجیب لگے گا نا۔ جو محفل میں صدر محفل ہو، تعارف اسی کے نام سے ہوتا ہے۔ اب اس محفل میں محمد بھی ہے، اس محفل میں علی بھی ہیں، چلو حسنین بیٹے ہیں بطول کے، چلو شوہر اور باپ کے ناطے سے، یقیناً منصب کے حوالے سے اللہ کو چاہیے تھا یا محمد کے نام سے تعارف ہوتا یا علی کے۔ میں نے کہا مالک یہ کیا؟ پھر میں شوکت بات تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن تو نے پچھلا جملہ نہیں توجہ سے پڑھا۔ بطول کا نام لینے سے پہلے میں نے کہا ہم اہل بیت النبوت ہے وہ مادن الرسالت، یہ نبوت کی اہل بیت ہیں، یہ رسالت کا خزانہ ہے، اس لیے میں جان بوجھ کے بطول کا نام لے رہا ہوں۔ کیوں؟ کسا کے نیچے یہ کون ہے؟ کبریا تعارف کرا رہا ہے۔
یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا بابا، وہ ناز ہی سے سنا رہا ہے، یہ اس کا شوہر، یہ اس کے بیٹے ملائکہ کو دکھا رہا ہے، اور بطول کے نام سے تعارف، جاگنا، آخری بات کر رہا ہوں، تعارف کرا کے سب کو بتا رہا ہے وہ اہل بیت نبی نہیں جو رسول کے پیروکار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہیں جو بطول کے رشتہ دار۔ بے شک چلو، میں مصائب کا جو جملہ پڑھنا چاہ رہا تھا وہ میں بھائی کی صلوات کے اس جملے کی نظر کر رہا ہوں۔ خوبصورت صلوات پڑھی گئی مادر حسنین کے نام سے، میں پتہ نہیں کیا پڑھنا چاہ رہا تھا۔ اب یہ جملہ جو صلوات کا پڑھا گیا، اسی پہ ہی میں گن کے 2.5 منٹ 3 منٹ جشن کے دن ہیں، مصائب کے دن نہیں، مگر ایک صاحب ممبر کا حکم میرے لیے، مجھ سے بڑے، مجھ سے بزرگ، مجھ سے سینئر، احترام کی جگہ ہیں، حکم کیا انہوں نے، تو میں پڑھنے لگا ہوں۔ امت مسلمہ، تم سوچ کے بتاؤ، پوری ذمہ داری سے ذہنی توانائی صرف کر کے بتاؤ، کیا جرم تھا حسین کی ماں کا؟ اب مجھے جی کل بھی مصائب اس رنگ کا ہو گیا کہ میں اپنے آپ میں سوچتا رہا کہ میں کہیں زیادہ تو نہیں پڑ گیا، لوگ اس کے عادی ہیں یا نہیں، معاف کیجیے گا، جملہ آج بھی سختی پڑھنے لگے ہوں، کیا کروں، پڑھتا وہی ہوں جو مقتل میں ہے، ان آنکھوں سے کتاب میں یہ جملہ نہ دیکھا ہو، حسین اس کے بعد زندگی نہ دے مجھے، حسین کی ماں معاف ہی نہ کرے اگر ان آنکھوں سے نہ پڑھا ہو میں نے۔ اب اگر کوئی بندہ برداشت نہ کرے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ جرم بتاؤ حسین کی ماں کا، 38 دن مسلسل بابا کے بعد بطول علی سے پوچھتی رہی، یا علی کوئی میرے باپ کا فاتحہ پڑھنے آیا؟ میں نوکر حوصلہ 2 منٹ، اور یار کوئی جرم تو بتاؤ دکھیاری کا، کوئی جرم تو بتاؤ۔ پوچھتی رہی، یا علی کوئی آیا؟ جس نے کہا محمد کے لیے بڑا دل دکھی ہوا ہے۔ علی روز کہتے رہے نہیں۔ 39ویں دن علی گھر میں داخل ہوئے۔ تائے جی آج تک وہ مجلس مجھے یاد ہے، کربلا گاہ میں شاہ جس جملے پہ ختم لاہور میں فتول نے وہی سوال کیا، یا علی کوئی آیا؟ اتنے درد سے پوچھا، اتنے مان سے پوچھا محمد کی دکھیاری بیٹی نے۔ علی کو یقین ہو گیا اگر میں نے کہا نا نہیں آیا بطول مر جائے گی۔ اپنے آپ میں طے کر لیا علی نے، اگر میں نے کہا نا کوئی نہیں آیا حسین کی ماں مر جائے گی۔ اتنے بڑے پنڈال میں جو سید زادہ بیٹھا ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، مجھے چوٹ لگنے پہ معاف کر دینا سیدو۔ جب کہا نا کوئی آیا، جواب نہیں دیا علی نے، سر سے امامہ اتارا، چادر بنائی، صحن میں بچھائی، بطول کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے چادر پہ بٹھایا، دونوں ہاتھ بلند کر کے فرماتے بطول ہم غریب ہو گئے، کوئی نہیں آتا، تو میرے ساتھ۔ تمہارے رلانے کے لیے پڑھوں تو مجرم بنوں حسین کی ماں کا۔ حکم ہے حسین کی ماں کا، ہمارے غم میں یوں رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے جنازے پہ روتی ہے۔ تم میں سے جسے شرم کر کے رونے کی عادت ہے اس کی مجبوری ہے، باقی بندے دھاڑے مار کے رویا کرو، اونچے اونچے بہن کر کے رویا کرو، پسند ہے حسین کی ماں کو اونچا رونا۔ حد ہو گئی۔ بطول کوئی نہیں آیا، ہم غریب ہو گئے، تو میرے ساتھ افسوس کر، میں تیرے ساتھ افسوس کرتا ہوں۔ یار حد ہو گئی غربت کی۔ روز علی کوئی سوال کرتے، روز کوئی جواب دیتی، روز کوئی سوال کرتے، روز کوئی جواب دیتی، سوال کرتے رہتے علی، جواب دیتی رہتی بطول۔ مثلا ایک دن
بطول کی طرف دیکھ کے علی فرماتے بطول کیا واقعی میں غریب ہو گیا ہوں؟ سڑک کے فرماتی یا علی یہ غربت کا احساس کیوں ہو رہا ہے؟ آپ سارے بزرگ گواہی دیجیے گا، میں جملہ کھولوں گا نہیں، اور یہ میں وعدہ کر رہا ہوں آصف، جسے جملہ سمجھ آ گیا اس کے دل میں خنجر ترازو ہو جائے گا، اس کی آنکھ سے بے ساختہ آنسو آئے گا۔ آہستہ سے کہتے یا علی یہ غربت کا احساس کیوں ہوا؟ علی فرماتے بطول میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں آپ مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرتی ہیں۔ ہائے حسین، ہاں شاباش شاباش، تیری بہنوں کے پردے سلامت رہے، آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ جملہ کھولا نہیں میں نے، کھولوں گا نہیں میں، جنہیں سمجھ آ گئی ہے موضوع اتنا حساس ہے، میں سیدوں کی دادی کا ذکر کر رہا ہوں اور میں کنیز کا بیٹا ہوں، میں جملہ کھولوں گا نہیں، جو سمجھ گئے وہ رو لو۔ بطول میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں آپ مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرتی۔ آہستہ سے کہا یا علی میری مجبوری ہے، امت نے مجھے خمس اتنا دیا ہے، میرا ایک ہاتھ پہلو سے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یا علی میری مجبوری ہے، امت نے مجھے خمس اتنا دیا ہے، میرا ایک ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا۔ کبھی علی فرماتے بطول دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھا کر ثواب زیادہ ہے، یا علی میرا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ بطول اٹھ کے نماز پڑھا کر ثواب زیادہ ہے، یا علی میں اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ روز علی کوئی سوال کرتے روز جواب دیتی۔ ایک دن علی کے پاس آ کے ایسے سے فرماتی یا علی آپ روز کوئی سوال کرتے ہیں میں جواب دیتی ہوں، آج اگر میں ایک سوال کروں آپ جواب دیں گے؟ علی فرماتے ضرور، سخی کا علم ہے، یہ علم گواہ ہے، باوضو کھڑا ہوں اس دربار میں، زندگی میں کوئی مجلس نہیں یاد جو میں نے بغیر وضو کے 19 سال میں پڑھی ہو، گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں حسین کی ماں کو، کراچی انچولی اس جملے پہ مجلس کا اختتام ہو گیا تھا، اللہ کرے جملہ ویسے ہی سمجھ لو جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ علی کے سامنے آ کے آہستہ سے فرماتی یا علی آپ روز کوئی بات پوچھتے ہیں، آج میں ایک بات پوچھوں؟ علی فرماتے پوچھ۔ کہتی یا علی میں نے ام ایمن سے، فضا سے، حسنین سے، سلمان سے سنا ہے، یا علی واقعی یہ بات سچی ہے؟ میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے۔ یا علی یہ خبر سچی ہے؟ میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے۔ فصاحل علی، علی اونچا رویا، علی دھاڑے مار کے رویا، محسوس ہوا بطول کو علی زخمی ہو گئے۔ ایک ہاتھ اٹھا کے قدموں پہ رکھ کے آہستہ سے کہتے یا علی روئیں نہیں کرتے سلام تو کیا ہوا، ہمیں اللہ سلام کرتا ہے، ہمیں نبی سلام کرتے ہیں، ہمیں فرشتے سلام کرتے ہیں، یہ مدینے والے نہ کریں تو کیا ہوا؟ تڑپ کے علی فرماتے یا فاطمہ ان بکائی لسبب الاخر، فاطمہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، میں اس لیے رو رہا ہوں میں اتنا غریب ہو گیا ہوں، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب۔ سلام کرتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں، مجھے جواب کوئی نہیں دیتا۔ روز علی سوال کرتے، روز کوئی جواب دیتی، روز علی سوال فرماتے، روز جواب دیتی۔
علی کو سلام کرنے کے لیے ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا، وضو کے لیے ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا، تسبیح کے لیے ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا، کتنے دن نہیں اٹھا کسی سیدزادے سے پوچھ لینا، میں غیر سید ہوں، میں کمی ہوں، اتنا حساس موضوع ہے، نہ پڑھی ہوتی میں نے حدیث کے ساتھ، نہ پڑھی ہوتی اس بھائی نے اس انداز کی صلوات، میں بی بی کے مصائب کبھی نہ پڑھتا، نماز کے لیے ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا، نہیں آتا مجھے اس سے بڑا مصائب، چل بسی دنیا سے، کہہ دیا ہے میں نے آسانی سے، سن لیا ہے تو نے آسانی سے۔ حبش کی ملکہ غسل دے رہی تھی، جس بندے کا پتھر کا سینہ ہے میں اس کا بھی ضامن ہوں، اگر لفظ سمجھ آ گیا۔ حبش کی ملکہ غسل دے رہی تھی، علی پانی دے رہے تھے، یا اندر محسوس کیا علی نے کوئی شے پردے میں گر گئی، رو سکو ماتم کر سکو تو سننا، تڑپ کے پوچھا فضا کیا گر گیا؟ اندر سے آواز آئی شام کی قیدن ماں کا زخم دیکھ کے گر گئی ہے۔ پتھر کا میں ذمہ دار تو نہیں یار، شام کی قیدن ماں کا زخم دیکھ کے گر گئی۔ یا علی آپ امام ہیں، مولا تیری دعائیں قبول کرے۔ آصف آل محمد میرے بھائیوں کو، بھائی منیر کو، بھائی شبیر کو، ان سب دوستوں کو سدا سلامت رکھے اور آباد رہیں یہ سارے ظفر وغیرہ سب لوگ جن لوگوں نے مجھے آپ جیسے عزاداروں کی زیارت کا موقع عطا کیا۔ یا علی حبش کی ملکہ کہتی یا علی شام کی قیدن ماں کا زخم دیکھ کے گر گئی۔ یا علی میں کنیز ہوں، وہ مالکن ہے، ہاتھ نہیں اٹھاتی، زخم نہیں دھونے دیتی، میں کیا کروں؟ علی فرماتے میرا ہاتھ بطول کے ہاتھ پہ رکھ، جو بندہ صبح تک رونے کا دل رکھتا ہو وہ جملہ سنے۔ خیبر شکن کا ہاتھ بطول کے ہاتھ پہ آیا، زور لگایا علی نے، ہاتھ نہیں اٹھا، اندر سے آواز ہے یا علی شوہر بن کے حکم نہ دینا۔ ہائے ہائے ہائے، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ یا علی شوہر بن کے حکم نہ دینا، یا علی حاکم بن کے حکم نہ دینا، یا علی میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی۔ علی تڑپ کے فرماتے اچھا بطول ہاتھ نہ ہٹا، وجہ تو بتا، زخم کیوں نہیں دھونے دیتی، پانی کیوں نہیں ڈالنے دیتی؟ کوئی جوان اس جملے پہ روئے نہ روئے اس کی اپنی مرضی، جس کے گھر میں بیٹی ہے اس جملے پہ اس پہ ماتم واجب ہے۔ تڑپ کے بطول نے کہا یا علی حاضہ جراحت لے ابھی، میں یہ زخم قبر میں بابا کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ یا علی میرا باپ مجھے ملنے آئے گا، یا علی میں باپ کو بتاؤں گی امت نے مجھے کتنا پرسہ دیا ہے، یا علی میں باپ کو بتاؤں گی امت نے مجھے کتنا پرسہ دیا ہے۔ ختم ہو گئی میری مجلس، ہو گیا غسل، ہو گیا کفن، ہو گیا جنازہ تیار، ہو گئی تیاری قبرستان جانے کی۔ بلایا علی نے بچوں کو، آؤ ماں کا دیدار کرو، سارے آ گئے سوال حسین۔ علی نے کہا حسین آ ماں کا دیدار کر۔ چھوٹے سے حسین نے چھوٹے سے ہاتھ باندھ کے کہا بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، مریم نے بلایا تھا تو عیسیٰ آیا تھا، جب تک ماں نہ بلائے میں نہیں آؤں گا۔ اب جسے رونا نہ آئے وہ سر نیچے کر رہے، روتو والی بطول کے سرانے آیا، زمین پہ بیٹھ کے فرماتے بطول سارے آ گئے تیرا غریب نہیں آتا، سارے آ گئے تیرا مسافر نہیں آتا، سارے آ گئے تیرا بے کفن نہیں آتا، سارے آ گئے تیرا پیاسا نہیں آتا۔ کہتا ہے جب تک ماں نہ بلائے میں نہیں آؤں گا۔ جسے ماتم کے لیے سینہ دیا ہے حسین نے وہ ماتم کرے گا ضرور۔ سارے آئے حسین نہیں آیا، کہتا ہے جب تک ماں نہ بلائے نہیں آؤں گا۔ اور غیرت مند شیعو جو ہاتھ علی کو سلام کے لیے نہیں اٹھا، وضو کے لیے نہیں اٹھا، نماز کے لیے نہیں اٹھا، تسبیح کے لیے نہیں اٹھا، کفن کے لیے نہیں اٹھا، کفن میں ہاتھ پڑا تھا پہلو پہ، حسین کا نام آیا، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتی آؤ میرا غریب بیٹا، آؤ میرا مسافر بیٹا، آؤ